اچھا، یہاں سے جہاز میں یا ایئرپورٹ میں نیت کر لی، اپنی جگہ پہ پہنچ گئے، تو جدہ میں جب عموماً جدہ میں پہنچتے ہیں، اگر کسی حاجی کو پہلے مدینہ منورہ جانا ہے تو اس کے لیے احرام اب پہننا لازمی نہیں ہے، وہ اپنے کپڑوں میں مدینہ منورہ جائے گا، مدینہ منورہ میں جتنے دن رہے گا اپنے کپڑوں میں رہے گا، مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ آئے گا تو مدینہ منورہ میں احرام باندھ کے مکہ مکرمہ آئیں گے۔ لیکن یہ بات ہو رہی ہے ان کی جن کو فلائٹ لے جائے گی جدہ پہنچ کر، چونکہ احرام باندھا ہوا ہے، نیت کی ہوئی ہے، عمرے کی نیت کی ہے، جب جدہ پہنچیں گے تو وہاں پہ کچھ کارروائی ہوتی ہے، کچھ چیکنگ ہوتی ہے، بیگ وغیرہ چیک ہوتے ہیں، پاسپورٹ چیک ہوتا ہے، ٹکٹ چیک ہوتا ہے، بہت سارے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ٹوٹل دورانیہ 1 2 3 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 5 گھنٹے تک بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ صبر اور تحمل والا سفر ہے، اس میں مکمل صبر اور تحمل سے کام لینا ہے، کسی قسم کی کوئی جلد بازی نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں کہ میں کس طرف جاؤں گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، آپ جس کے انڈر ہوں گے وہ آپ کو لے جا رہا ہوگا، وہ بس کا بھی انتظام ہو چکا ہے، آپ کا سامان بھی پیک ہو چکا ہے، ہر چیز کا انتظام بڑے منظم انداز میں ہو جاتا ہے۔ یہاں سے بس کے ذریعے آپ کو اپنے بلڈنگ میں پہنچایا جائے گا، چاہے عزیزیہ میں، چاہے وہاں حرم شریف کے قریب، وہاں لے جا کے لوگ عموماً بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں، پہنچتے ہی فوراً کہتے ہیں چلو عمرہ کرائیں، عمرے۔ تھوڑا آرام ضروری ہے، آرام شرعاً ضروری نہیں، طبعاً ضروری ہے، اس لیے کہ عمرہ بڑے اچھے انداز میں ہو جائے، عمرہ بڑے احسن انداز میں ہو جائے، تسلی سے ہو جائے، اس لیے جب اتنا لمبا سفر کریں، 4 ساڑھے 4 گھنٹے کا سفر پاکستان سے جدہ، اور جدہ سے پھر 1.5 گھنٹے کا سفر، پھر آگے حرم شریف، اور وہاں سے پھر جب فوراً بندہ عمرے کے لیے نکلتا ہے تو پھر عمرہ صحیح طریقے پہ نہیں ہو پاتا، پھر جلد بازی میں نیند بھی آ رہی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، اور جلدی میں بس وہ جان چھڑانے والی کا بات کرتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ انسان پہنچ کے اپنی بلڈنگ میں آرام کرے، اب احرام کی حالت میں سو سکتے ہیں، آرام کر سکتے ہیں، وہاں ہر طرف اے سی لگے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے چہرے اور سر پہ کپڑا نہیں ڈالنا، اس کا ذرا خیال رکھنا ہے، تو احرام کی حالت میں آرام کریں، سو جائیں، اور جب آرام مکمل ہو جائے پھر حرم شریف کی طرف نکلیں، اور عمرے کے لیے حرم شریف کی طرف جائیں، اور کوشش کریں باب السلام سے جائیں، ورنہ کسی بھی دروازے سے، باب فہد سے چلے جائیں، کسی بھی دروازے سے چلے جائیں۔ مطاف جو ہے، مطاف جہاں بیت اللہ شریف ہے، جہاں اللہ کا گھر ہے، وہ بہت نیچے ہے، یعنی ایک سیڑھی، دوسری سیڑھی، تیسری سیڑھی جب آپ مکمل کریں گے تب جا کے آپ بیت اللہ شریف کے بالکل سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہے کہ بیت اللہ شریف کو دور سے نہیں دیکھنا، باب فہد سے آپ جائیں گے، دور سے بیت اللہ شریف کا ایک ٹکڑا آپ کو نظر آ جائے گا، اسی لیے جب حرم شریف کے قریب جائیں تو اپنی نظریں جھکا کے اور خوف اور امید کے ملے جلے جذبات لے کر، اپنے آپ کو گناہ گار بھی سمجھتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے، اس حالت میں اللہ کے گھر کی طرف ایک قدم اٹھتا چلا جائے، اور جب ایک سیڑھی سے اترے، پھر وہاں تھوڑا آگے جا کے دوسری سیڑھیاں شروع ہوتی ہیں، پھر تیسری سیڑھی سے بھی جب آپ نیچے اتر گئے تو اب آپ مطاف میں پہنچ گئے، لیکن آپ نیچے دیکھ رہے ہیں، اوپر نہیں دیکھ رہے، آپ بیت اللہ شریف کو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ بیت اللہ شریف کو اس وقت دیکھنا بہتر ہے جب آپ کو لگے کہ پوری بیت اللہ شریف اب میرے سامنے ہے، میں مطاف میں پہنچ چکا ہوں۔ مطاف اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ طواف ہوتا ہے،
بیت اللہ شریف کے قریب قریب۔ تو جب آپ کو لگے کہ میں مطاف میں پہنچ چکا ہوں تو اس وقت آپ کی نظریں نیچی ہیں، تو اس وقت ایک دم اپنی نظریں بیت اللہ شریف پر جماتے ہیں۔ تو وہ جو لمحات ہوتے ہیں، وہ جو وقت ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے، وہ بیان کرنے والی نہیں ہے۔ جب پہلی مرتبہ اس بیت اللہ پر نظر لگے، جس بیت اللہ کو ساری زندگی انسان اس کے دیکھنے کو تڑپتا ہے، ترستا ہے اور تصاویر میں اور ویڈیوز میں دیکھتا ہے، اس بیت اللہ شریف پر پہلی نظر لگتی ہے، بیت اللہ شریف آپ کے سامنے ہے، تو انسان اپنے جذبات پر قابو نہیں پاتا، پھر لوگ روتے ہیں، مانگتے ہیں۔ یہ پہلی نظر بیت اللہ شریف پر لگنے والی پہلی نظر جو ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس وقت جیسے ہی سیڑھیوں سے نیچے اتریں، یہ میں ایک ایک چیز بتا رہا ہوں، اب یہ عمرے کا حصہ نہیں ہے، میں وہ آداب، وہ دعاؤں کی جگہ بھی بتا رہا ہوں تاکہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے ایک مکمل فائدہ ہو۔ جب نیچے اترے مطاف میں تو تھوڑا سا دائیں یا بائیں ہو جائیں، کیونکہ یہ لوگوں کے اترنے کی جگہ ہے، لوگ اتر رہے ہیں تو رش لگ جائے گا، تو تھوڑا دائیں ہو جائیں سیڑھیوں سے یا بائیں ہو جائیں۔ جب آپ کو لگے کہ یہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت نہیں ہے تو ایک دم سے بیت اللہ شریف کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا لیں اور ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے مانگنا شروع کر دیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، اللہ کی بڑھائی بیان کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں۔ امام صاحب کے نزدیک ایک دعا یہ ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا مانگیں۔ اچھا، لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب نظر لگے پہلے جو مانگ لیا بس وہ قبول ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کی نظر پہلی بیت اللہ شریف پہ پڑ گئی، اب اس وقت جتنی بھی دعائیں مانگیں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو ان میں ایک دعا تو یہ ہے کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا۔ مستجاب الدعوات اسے کہتے ہیں جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب آپ کی یہ دعا قبول ہو گئی بیت اللہ شریف کے سامنے کہ میری ہر دعا قبول ہو، تو آپ جہاں بھی دعا مانگیں گے آپ کو دعا قبول ہو جائے گی۔ اور دوسری دعا جو ضرور مانگنی چاہیے، ایمان پر خاتمے کی دعا ضرور مانگیں۔ انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو موحد سمجھتا ہے، لیکن آخری وقت میں کوئی ایسا عمل ہو جائے کہ ایمان سے ہاتھ دھو کر دنیا سے چلا جائے، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو اللہ سے ایک دعا یہ ہمیشہ بھی مانگنی چاہیے، اور اس وقت ایک دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ خاتمہ بالایمان فرما، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اور تیسری دعا جو ضرور مانگنی چاہیے وہ یہ کہ یا اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما۔ یہ تین دعائیں اس کے بعد اپنے لیے، بیوی بچوں کے لیے، والدین کے لیے، پوری امت کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ اور اس وقت لوگ کھڑے رہتے ہیں کئی منٹوں تک وہاں پہ، آدھے گھنٹے تک پھر دعائیں مانگتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا موقع ہے اور موقع کون ہاتھ سے جانے دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے جب مطاف میں پہنچ کر بیت اللہ شریف پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت اللہ اکبر پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر خوب رو رو کر اور گڑ گڑا کے اللہ کریم سے دعائیں مانگیں، لیکن راستے سے تھوڑا ہٹ کے۔